فورتھ ایئر ہمارا تھرڈ ایئر کا سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم نے اپنا فورتھ ایئر کا سلیبس شروع کرنا ہے. اس میں پاکستان کا آئین جو ہے وہ ہم سب سے پہلے پڑھیں گے. پاکستان کا آئین جیسے آپ نے سیکنڈ ایئر میں پڑھا ہوا ہے تو اس لیے یہ آپ کو نسبتاً آسان لگے گا. باقی آئین کی جو ہمیں ان کی نسبت برطانیہ کا پڑھیں گے ہم، وہ بعد میں پڑھیں گے، امریکہ کا، سوئٹزرلینڈ کا. تو اس لیے اب پہلے آپ پاکستان کا آئین پڑھ لیں جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے سب سے پہلے پاکستان کی نظریاتی بنیاد. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا. نظریہ کیا تھا؟ اسلام تھا. کہ اسلام کے نام پر ہم نے ایک الگ ریاست جو ہے وہ حاصل کی تھی، اور مختلف قائد اعظم کے فرمودات بھی اسے واضح کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کا مطالبہ کیا تھا. جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہو کر دنیا بھر کے مسلمان واحد جسم کی طرح ہیں. وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس امت کی عمارت تعمیر کی گئی. وہ کون سا لنگر ہے جس کی مدد سے امت کی کشتی کو محفوظ کیا گیا ہے. وہ ایک اللہ، ایک رسول اور ایک کتاب ہے. تو اس طرح سے ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پر یہ ریاست حاصل کی تھی. جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں. تو ان اسلامی اصولوں کو آزمانے کے لیے ہم نے یہ ہم نے کسی اور رنگ، نسل یا کسی اور بنیاد پر حاصل نہیں کی تھی. صرف اور صرف مذہب کے نام پر ایک نظریاتی ریاست ہے، مذہب کے نام پر حاصل کی گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی نظریاتی بنیاد جو ہے وہ ہمارا مذہب دین اسلام ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے جیسے آپ دیکھ رہی ہیں دو قومی نظریہ، کہ اس وقت برِ صغیر میں ہم نے یہ کہا کہ چونکہ ہم ایک علیحدہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں پر دو بڑی قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور دوسرے مسلمان. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اور دو قومی نظریے کی اصطلاح جیسے آپ کو پتہ ہے سر سید احمد خان نے سب سے پہلے استعمال کی تھی. اس سے پہلے بھی ہمیشہ سے دنیا میں دو قومی نظریہ ہے. جب اسلام آیا دنیا میں اس کے ساتھ ہی دنیا میں دو نظریات آ گئے. ایک وہ جو جتنے بھی دنیا میں وہ لوگ جو مسلمان ہوئے وہ سب ایک نظریے کے حامل لوگ ہیں، ملت اسلامیہ کے ممبر ہیں، اور وہ سب جو نہیں اسلام قبول کیا وہ سب غیر مسلم ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہم نے ایک الگ ریاست حاصل کی تھی. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے قیام کے مقاصد ہیں کہ ہمارے مقاصد کیا تھے، ہم کس لیے پاکستان ایک الگ حاصل کرنا چاہتے تھے. تو سب سے پہلا جو ہے مقصد وہ کیا ہے؟ اسلامی نظام کا قیام. تو سب سے پہلا مقصد تھا ہمارا کہ ہم ایک ایسی ریاست حاصل کریں جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان جو ہے وہ ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مذہب کے بارے میں ہے، یہ ہماری 5 وقت کی نماز کے بارے میں ہے، عبادتوں کا مجموعہ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ معاشرت کے بارے میں بھی ہے، معیشت کے بارے میں بھی ہے، سیاست کے بارے میں بھی ہے. غرض کے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں مکمل ہدایات ہمیں اس سے ملتی ہیں. تو ہم نے اس نظام کو نافذ کرنا تھا اس ریاست میں جو نظام ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے مدینہ گئے اور وہاں پر ریاست مدینہ قائم کی. وجہ کیا تھی؟ وہیں پہ رہتے مکہ میں، وہاں پہ نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ وہاں پر اکثریت نہیں تھی اور مسلمان بڑی تعداد میں نہیں تھے. اس وجہ سے آپ نے وہاں پر اسلامی نظام نافذ کر کے دکھانا تھا کہ اسلامی ریاست کو کیسا ہونا چاہیے. تو آپ گئے اور جیسے آپ کو پتہ ہے مکہ سے آپ کو بہت محبت تھی، آپ کے آنسو جاری تھے جب آپ وہاں سے جا رہے تھے. لیکن آپ نے اس وجہ سے ہجرت کی کہ اپنے جو مسلمان ہیں ان کو دکھا سکیں کہ اسلامی نظام کو کیسے اس ریاست میں نافذ کرنا ہے. تو اس وجہ سے آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اور وہاں آپ نے اسلامی نظام قائم کر کے دکھایا تھا. اس کے بعد ہم دوسرا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں قرارداد مقاصد ہے. قرارداد مقاصد جو ہمارا آئین سازی کی طرف پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا قدم ہم نے اٹھایا. ٹھیک ہے. اسے ہم نے قرارداد مقاصد کا نام دیا. تو اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہمارے پہلے تھے نواب لیاقت علی خان، ان کی طرف سے یہ پیش کی گئی تھی 1949 میں اور پاس ہو گئی تھی. اس کو اور اس میں کیا تھا؟ اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں رواداری، جمہوریت، معاشرتی انصاف، آزادی، مساوات کے اسلامی اصولوں کو اپنایا جائے گا. ایسی عوام کو جو ہے وہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی کہ وہ اپنی زندگیاں انفرادی ہوں یا اجتماعی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ اس میں قرارداد مقاصد میں شامل کر دی گئی تھیں کہ جن کے لیے ہم نے ایک علیحدہ ریاست حاصل کی تھی. ٹھیک ہے. اور وہی ہماری جتنے بھی ہم نے آئین بنائے ان میں اس کو افتتاحیے کے طور پر شامل کیا گیا
قرارداد مقاصد کو۔ پھر آپ اگلا پوائنٹ دیکھ رہی ہیں مخصوص طرز معاشرت، ٹھیک ہے، کہ اسلام جو ہے اس کا اپنا ایک مخصوص طرز معاشرت ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، رسوم و رواج، لباس، خوراک، ہماری ہر چیز اسلام سے متاثر ہے۔ باقی اور لوگ بھی بہت سے رہ رہے تھے برِ صغیر میں، لیکن ہم سب ان سے الگ تھے۔ جو مسلمان تھے انہوں نے اپنی ہمیشہ علیحدہ حیثیت کو برقرار رکھا تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی ان کا مذہب تھا، جو ان کو پوری معاشرت کے جدا طریقے بتاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی کا ہر قدم جو ہے مطلب جیسے آپ پانی پی رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مذہب اس کے بارے میں کیا ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے پانی بیٹھ کر پینا ہے، 3 سانس لے کر پینا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے، اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کے پینا ہے۔ تو ہر چیز کے بارے میں ہمارا اپنا ایک مخصوص طرز معاشرت ہے، ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت تھی۔ معاشی عدل و انصاف ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس کا اپنا ایک معاشی نظام میں عدل ہے، جو ہم اسی صورت میں قائم کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس اپنی ایک الگ ریاست ہوگی۔ تو وہ معاشی نظام لانے کے لیے جو ہمارے مذہب نے ہمیں دیا ہے، ہمیں ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت تھی، جہاں پر کیا ہے، ہمارا مذہب ہم پر زکوٰۃ فرض کرتا ہے، عشر فرض کرتا ہے، جو زرعی پیداوار ہے اس کے اوپر دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ ہے، اور صدقات ہے، خیرات ہے، یہ سب کچھ، ٹھیک ہے، جس سے کہ عدل قائم ہو معاشرے کے اندر۔ تو ہم نے اگر یہ سب نظام قائم کرنا ہے تو ہمیں ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے۔ پھر آپ اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان اسلام کا قلعہ۔ جیسے اس وقت چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا خواب کس نے دیکھا تھا؟ علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کنسیپٹ کس نے دیا؟ علامہ اقبال نے دیا، اور انہوں نے ہی پاکستان میں یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک اسلام کا قلعہ ہوگا، یعنی اس قدر ہم اس کو مضبوط، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان اتحاد پیدا ہو۔ وہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانا چاہتے تھے جو بہت زیادہ مضبوط ہو اور تمام باقی اسلامی مملکتوں کو سپورٹ کرے۔ تو اس لیے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہمیں ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت تھی۔ پھر آپ اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں مثالی نظام حکومت ہے، کہ ہم نے وہ نظام جو ہمارے مذہب نے دیا، جو ہمیں کہتا ہے کہ یہ ایک مثالی نظام حکومت ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اگر وہ نافذ کرنا ہے، وہ مثالی نظام حکومت کہ اس میں ہم جمہوریت، انصاف، مساوات کے اصولوں کو اپنائیں گے، ان کے اوپر ہمارا یہ جو ہے نظام کھڑا ہوگا، تو ہم نے اس کے لیے ہمیں ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے جہاں ہم ان تمام اصولوں کو اپنا سکیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ وہ تمام وجوہات تھیں جن کی بنا پر ہم نے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم جس کے لیے پاکستان قائم کرنا چاہتے تھے۔ آگے ہم دیکھ رہے ہیں دستور سازی کی جو ابتدائی مشکلات ہیں۔ ویسے تو یہ ہمارا اگلا چیپٹر شروع ہو گیا ہے، لیکن آپ نے اتنی ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا اس کو۔ تو ہمارا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے دستور سازی اور ابتدائی مشکلات۔ ہماری دستور بنانے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان، اب آپ آگے پڑھیں گے اور سیکنڈ ایئر میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ ہم نے 1949 میں 49 میں قرارداد مقاصد تو بنا لی تھی، لیکن پہلا آئین ہم کب بنا سکے؟ اتنا عرصہ ہمیں 47 میں پاکستان بنا، 1956 میں ہم نے پہلا آئین بنایا، ایک بہت لمبا عرصہ لگ گیا ہمیں پہلا آئین بنانے میں۔ تو کیا وجوہات تھیں کہ ہمیں اتنا لمبا ٹائم کیوں لگا ایک دستور بنانے میں؟ تو وہ ہم وجوہات دیکھیں گے کہ کس بنا پر ہم اتنا وقت ہمارا جو ہے وہ لگ گیا ایک نیا آئین بنانے کے لیے اپنی ریاست کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہے جغرافیائی فاصلہ۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور ہندوستان کی ریاست موجود تھی، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ان کے درمیان چونکہ جغرافیائی فاصلہ بہت زیادہ تھا، تو اس سے پہلے کوئی اگزامپل ایسی ہمیں نہیں ملتی تھی دنیا میں کہ اتنے بڑے فاصلے کے باوجود ایک جو ہے ریاست وجود میں آئی ہو۔ تو اس لیے اس فاصلے اور وہ بے شک ہمارے مذہب جو ہے وہ ایک ہی تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارا کلچر ہے، زبان ہے، رسومات ہیں، ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ تھیں۔ ایک وجہ یہ بنا ہماری اس میں ڈیلے میں جو ہمارا دستور سازی میں ہوا۔ دوسری آپ دیکھ رہے ہیں آبادی کا تفاوت ہے کہ ہماری آبادی جو ہے اس میں بہت فرق تھا۔ مشرقی پاکستان جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ تھا، مغربی پاکستان میں 4 صوبے، 12 ریاستیں، اور آبادی مشرقی پاکستان سے کم تھی، ٹھیک ہے، رقبہ جو تھا وہ مشرقی پاکستان سے بہت زیادہ تھا۔ تو یہ جو اتنا زیادہ تفاوت تھا، فرق تھا ان کی آبادی میں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنا تھا
کہ اسمبلی میں سیٹیں کس طرح سے دی جائیں سارے یونٹس کو. مغربی پاکستان جو ہے وہ 4 صوبوں پر اور 12 ریاستوں پر مشتمل ہے. کس طرح سے یہاں پر جو اسمبلی میں سیٹیں ہیں وہ کیسے دی جائیں, مشرقی پاکستان کو سیٹیں دی جائیں کیسے دی جائیں, اسی بنا پر اس تفاوت کو دور نہیں کیا ہم کر پا رہے تھے. اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ہم ڈیلے ہو گئے ایک اپنے لیے آئین بنانے میں. اور اس کے بعد آپ اگلا پوائنٹ دیکھ لیں ہیں اسلامی یا سیکولر ریاست. اس وقت 1949 میں جیسے ہم نے دیکھا کہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ پیش ہوئی تھی, اور اس وقت ہماری اسمبلی میں بہت سے ایسے اراکین بھی موجود تھے جو اس بات پر ان کو وہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے کہ پاکستان کو اسلامی ریاست ہونا چاہیے یا سیکولر ریاست ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس بات یہ بھی ایک لمبی بحث تھی ان کے درمیان, اور اس بنا پر بھی ہم ہمارے جو آئین ہے اس کو بنانے میں ہم لیٹ ہوئے. پھر آگے آپ اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ میں انتشار, کہ مسلم لیگ جو ہے شروع میں ہی اگر آئین بنا لیتی. مسلم لیگ وہ جماعت تھی جس نے کہ پاکستان بنانے میں اہم کردار, بنیادی کردار ہم کہتے ہیں, ادا کیا تھا. ٹھیک ہے, پاکستان بننے کے بعد اگر 1-2 سال میں اگر یہ بہت مضبوط تھی مسلم لیگ, بنا لیتی آئین تو بن جاتا, لیکن اس وقت یہ بنانے میں ناکام رہے. 1.5-2 سال کے عرصے میں بن سکتا تھا لیکن نہیں بن سکا, اور اس کے بعد مسلم لیگ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو گئی, اور بہت سی دوسری سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ قائم ہونا شروع ہو گئیں. اور اس طرح سے اب جو ہے چونکہ منتشر ہو چکی تھی, انتشار پیدا ہو چکا تھا مسلم لیگ میں, اس وجہ سے بھی ہمیں دستور سازی میں جلدی ہم نہ کر سکے, دستور نہ بنا سکے, ہم لیٹ ہوئے. اس کے بعد ہم اگلا دیکھ رہے ہیں طرز انتخاب ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اب بہت سے جو اسمبلی کے اراکین ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو طرز انتخاب جداگانہ طریقے انتخاب ہے اس کو ختم کر کے مخلوط طریقے انتخاب کر دیا جائے, جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ مخلوط طریقے انتخاب نہیں, ہم نے جداگانہ طریقے انتخاب کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا ہے تو اسی کو جاری رکھا جائے. ٹھیک ہے, تو اس بنیاد پر بھی اس پر بھی اختلاف موجود تھا, اس لیے جلدی ہم اپنے ملک کے لیے آئین نہ بنا سکے. اس کے بعد آپ اگلا پوائنٹ دیکھ رہی ہیں اختیارات کی تقسیم. جیسے ہم نے دیکھا کہ اختیارات کی تقسیم میں بہت بڑا مسئلہ تھا کہ صوبے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری چاہتے تھے, اور مرکز جو ہے وہ ان کے درمیان, مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے, مرکز کے پاس کون سے اختیارات ہوں. مشرقی پاکستان زیادہ اختیارات صوبائی اختیارات چاہتا تھا, تو اس بنا پر بھی ہمیں جلد آئین نہ بنا سکے. اگلا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی اور علاقائی تعصبات ہیں, کہ صوبائی اور علاقائی تعصبات جو ہیں آہستہ آہستہ جنم لینا شروع ہو گئے تھے. جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر شروع میں ہی پاکستان بن جاتا تو ان تعصبات کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا, لیکن پھر وقت گزرتا گیا, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری سوچیں جو تھیں وہ بھی بدلتی چلی گئیں, علاقائی سوچیں ابھرتی آئیں, اور اس طرح سے علاقائی اور صوبائی سوچیں جو تھیں وہ یہ جو تعصبات تھے وہ جو ہے وہ سامنے آنے لگ گئے, اور اس بنا پر ہم جلد آئین نہ بنا سکے. اس کے بعد آپ اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں صدارتی یا پارلیمانی. ٹھیک ہے, کہ ہم اب تک اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے کہ ہمیں صدارتی آئین بنانا ہے یا پارلیمانی آئین بنانا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ پارلیمانی آئین جو ہے وہ ہم نے دیکھا برِ صغیر میں متعارف کروایا تھا حکومت برطانیہ نے, وہی آئین اسی کو پارلیمانی نظام کو اپنایا جائے, جبکہ کچھ جو ہیں وہ یہ حلقے جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ صدارتی نظام کو اپنایا جائے, وہ نظام ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ ایک بحث شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اگلا پوائنٹ ہے لسانی مسئلہ, کہ کون سا جو ہے وہ سرکاری زبان بنائی جائے, اردو کو بنایا جائے یا بنگلہ کو بنایا جائے. مشرقی پاکستان کے لوگ چاہتے تھے کہ بنگلہ کو بھی سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنا تھا ہمارا آئین سازی میں تاخیر کی. اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے قرارداد مقاصد, کہ قرارداد مقاصد جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو سب سے پہلا قدم اٹھایا گیا تھا آئین سازی کی طرف وہ قرارداد مقاصد تھا. قرارداد مقاصد مارچ 1949 کو لیاقت علی خان نے یہ منظور کروائی تھی. اب ہم قرارداد مقاصد دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. سب سے پہلے اس کا پوائنٹ ہے اقتدار اعلیٰ, کہ اس میں یہ کہا گیا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, اور اس طرح سے اس کی اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے عوامی نمائندے ان اختیارات کو استعمال کریں گے. دوسرا پوائنٹ ہے قرآن و سنت, یعنی جتنے بھی قوانین آئین یا قانون بنائے جائیں گے پاکستان میں, آئین و قوانین جو ہیں وہ قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں بنائے جائیں گے.
اس کے بعد آپ اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں اسلامی اقدار، ٹھیک ہے، یعنی اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا، مساوات، معاشرتی انصاف، جمہوریت کی، عوام رواداری کی جو اقدار ہیں وہ اسلامی اقدار، ان کو فروغ دیا جائے گا، اور اس طرح سے عوام کو ایسی زندگی فراہم کی جائے گی کہ وہ اسلامی اقدار کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اقلیتوں کا مقام، یعنی اقلیتوں کا کیا مقام ہوگا پاکستان میں، تو اس میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی تھی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں گے، اپنی ثقافت کو ترقی دے سکیں گے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے عدلیہ کا مقام، کہ عدلیہ جو ہے اس کو مکمل ہر قسم کی آزادی حاصل ہوگی، خود مختار ہوگی وہ، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، عوام جو ہیں وہ اپنے حقوق سے بہرور ہو سکیں گے قانون کے مطابق، عدلیہ کے انڈر رہتے ہوئے عدلیہ ان کی محافظ ہوگی، ان کے حقوق کی بھی اور آزادیوں کی بھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے پسماندہ علاقے، کہ جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرارداد پر تنقید، کے قرارداد مقاصد پر بہت زیادہ تنقید بھی مختلف حلقوں کی طرف سے کی گئی تھی، اور اس کے کیا تنقید کی گئی تھی، مطلب اس کے 5 اجلاس ہوئے تھے اس کے بارے میں، قرارداد مقاصد کے بارے میں، اور اس کے مختلف پہلوؤں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، جیسے میاں افتخار الدین جو ہیں انہوں نے، وہ واحد مسلمان تھے جنہوں نے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی کہ قرارداد مقاصد کے تحت ملنے والی سیاسی اور مذہبی آزادی کا تصور بیکار ہوگا اگر عوام کو اقتصادی حقوق حاصل نہیں ہوں گے، یعنی اگر معاشی آزادیاں نہیں ہوں گی تو اس کا تصور جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو بھی انہیں آزادیاں سیاسی ملیں گی یا مذہبی ملیں گی وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ عوام معاشی طور پر خود کفیل نہیں ہو جاتے، تو یہ ان کی طرف سے بہت زیادہ اعتراض کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے کانگریسی ارکان جو ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اسلامی نظام کو آپ یہاں پر رائج کر دیتے ہیں تو پھر جو غیر مسلم ہیں وہ تو صرف لکڑہارے اور پانی بھرنے والے ہی رہ جائیں گے، ان کے پاس کوئی بھی اہم جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہوگی، اور آپ ان کو غیر مسلموں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھیں گے یہاں پر رہتے ہوئے۔ تو اس کے بعد جو مسلم علماء تھے، مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے بھی کچھ حصوں پر تنقید کی اور کچھ حصوں کو بہت پسند کیا تھا۔ تو اس طرح سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیاقت علی خان تھے انہوں نے ان تمام جو ان کے اوپر تنقید کی گئی تھی اس کا باری باری جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم پورے طریقے سے جو اسلامی اصول ہیں ان کے اوپر عمل کریں گے تو معاشی تفاوت پیدا ہی نہیں ہوگا، معاشرہ جو ہے وہاں پر کسی قسم کی معاشی طور پر عدم مساوات نہیں ہوگی، اور معاشی پروگرام جو ہے اس کو آئین میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے کہا تھا کہ تمام جو اسلام ہے وہ جتنے بھی لوگ اسلامی ریاست کے اندر رہ رہے ہیں ان کو مذہبی آزادیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے مذہب کے مطابق مکمل زندگی گزارنے میں آزاد ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے سب لوگوں کے جو ان کی طرف سے تنقید کی گئی تھی اس کی انہوں نے جواب دیا تھا، اور اس طرح سے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کو منظور کر لیا گیا تھا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔